السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، کئی جمعے سے ہمارا موضوع جو ہے وہ مشن انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ یوسف علیہ السلام انتہائی قابل قدر اللہ کے نبی ہیں، جن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جن کا والد، دادا، پردادا یہ نبی ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جلیل القدر ایک سلسلہ ہے بہت۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں یہ سورہ یوسف نازل فرمائی۔ یہود نے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان تو کنعان میں رہتا تھا، مصر میں کیسے آ گیا؟ تو ان کا سوال ختم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جو ہے وہ وحی کر دی، جس کے اندر مکمل واقعہ ان کے مصر میں آنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ 12 بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 2 بیٹے اور ایک سے 10 بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے کمالات عطا فرمائے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ انتہائی حسین و جمیل تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ کمالات سے بھرپور تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر انتخاب ان پر پڑ گئی، بڑی محبت تھی۔ اب حسد بھی ایک چیز ہے جو شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ تو بھائیوں کو یہ حسد ہوا کہ کمانے والے ہم، بڑے ہم 10 بھائی ہیں، یہ 2 بھائی ہیں، تو ان 2 بھائیوں کے ساتھ والد صاحب کو اتنی محبت کیوں؟ تو بہرحال کمالات تھے، یہاں تک کہ بچپنی میں خواب دیکھی اور آ کر اپنے ابا جی کو بتایا، یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے ابا جان، میں کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد صاحب تو پہلے سے ہی کمالات سے واقف تھے۔ فرمایا بیٹا، یہ خواب تو نے ایسی دیکھی ہے کہ جس سے جو ہے نا حسد پیدا ہوگا، اور یہ بھائیوں کو نہیں بتلانا، ورنہ شیطان جو ہے وہ کھل مکھلا دشمن ہے انسان کا، یہ کاروائیاں کر دے گا
تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب کے بارے میں پوچھا، والد صاحب نے بتایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تجھے تیرا رب چن لے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے اللہ پاک باتوں کی حقیقت تک پہنچائے گا، باتوں کی تہ تک پہنچائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، تجھ پر بھی اور آل یعقوب پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا۔ کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ تیرے آباء و اجداد ابراہیم و اسحاق پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی تکمیل کر چکا ہے۔ ان ربک علیم الحکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ ایسی نشانی کوئی آدمی اگر پوچھنا چاہے کہ حاسدین کا کیا ہوگا، تو فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حاسدوں کو دیکھ لو کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سر نگو ہوئے، انہوں نے آ کر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ حاسد کو اصل ملتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی آگ میں جلتا اور سڑتا رہتا ہے، جس سے محسود، جس سے حسد کرتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اذ قال یوسف جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ابو کو کیا ہو گیا کہ وہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، گھر کا خرچ وغیرہ سب ہم چلاتے ہیں، کمائی ہماری ہے۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ہم تو اپنے والد صاحب کو سری غلطی پر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں چھوڑ کر، ہم ایک جتھا ہے، پوری جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں، ہمیں چھوڑ کر وہ ان 2 چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی توجہ ادھر مرکوز ہے۔ تو ان کی میٹنگ جاری ہوئی، مشورہ جاری ہو گیا کیا کرنا چاہیے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ والد صاحب کی نظر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کر دیے جائے۔ اب کس طرح دور کر دیے جائے؟ کچھ نے تو یہ مشورہ دیا کہ قتل کر دیں، لیکن بڑے بھائی نے کہا یہ قتل مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، سب مسلمان تھے، نبی کے بیٹے تھے، تو بہرحال یہ تو سمجھتے تھے کہ اس طرح قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوا فی غیابۃ الجب، کہ قتل نہیں کرو، یہ بیابان کنویں کے اندر ڈال دو، تو وہاں جو ہے کوئی قافلہ آئے گا اور پانی نکالنے کی صورت میں جو ہے نا اس کو نکال کر لے جائے گا۔ تو بہرحال اب والد صاحب کے پاس کون جائے، کون اجازت لے، مشورہ یہ ہوا کہ ہم شہر کے پروگرام سے نکلتے ہیں اور ساتھ ان کو بھی لے جائیں گے۔ والد صاحب کے پاس آگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، کہ اے ہمارے ابا جان، آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارے ساتھ جائے، کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون،
کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم لے جاؤ اور تمہاری غفلت میں یوسف کو بھیڑیا کھا نہ جائے۔ تو یہ بات یعقوب علیہ السلام نے کی، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہمارے جوانی کا کیا فائدہ، ہم پھر کس مرض کی دعا ہیں، تب تو ہم بڑے خسارے میں ہوں گے کہ ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے۔ اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہم سے بڑا کوئی نقصان والا ہے ہی نہیں ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، لے گئے والد صاحب کے سامنے تو بڑی خوشی کے ساتھ لے گئے، لیکن جب آگے لے گئے ظاہر مقصد تو یہ تھا کہ والد صاحب سے دور کرنا ہے، اب مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ کنویں کے اندر جب پھینکنے لگے تو یوسف علیہ السلام جب کناروں پہ ہاتھ ڈالتے تو ان کے ہاتھوں پہ مارتے کہ کہیں کنارے کے ساتھ لٹک نہ جائے، باہر نہ آ جائے۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، آپ کو ہم ان کے پورے معاملہ کے بارے میں خبر دیں گے اور آپ ان کو بتائیں گے، اور اس وقت ان کو شعور تک نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ ضائع نہیں ہوں گے، آپ کو ہم یہاں سے صحیح سلامت نکالیں گے اور آپ کو ہم نے ایک حکومت کے اوپر برجمان کرنا ہے، آپ وہاں حکومت کریں گے اور یہ آپ کے سامنے محتاج بن کے آئیں گے، آپ ان کو بتلائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی سازش کو پورا کیا، تو پھر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کے ساتھ جھوٹا خون لگا کے رات کو والد صاحب کے سامنے روتے ہوئے آ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آئے، اور رات کے کیوں آئے کہ دن کو ہمارے چہرے سے والد صاحب ہمارے جھوٹ کو پڑھ نہ لیں۔ بہرحال جب آئے تو آ کر واقعہ بیان کیا کہ ابا جان ہم مسابقہ کرنے لگے، دوڑنے لگے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، تو ہمیں پتہ نہ چلا بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے یہ کرتا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِدَمٍ کَذِب، جھوٹے خون کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے وہ کرتا پیش کیا۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا سیانہ بھیڑیا تھا، جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا، چیر پھاڑ دیا، لیکن کرتے کو اس نے کچھ نہیں کہا، کرتا صحیح سلامت رہا، میرے بیٹے کو اس نے چیر پھاڑ دیا، یہ کیسے ہو؟ فرمایا کہ یہ تمہارے سازش ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو میں اللہ تعالیٰ سے اس مدد طلب کرتا ہوں۔ تو اسی دوران جو ہے ایک قافلہ آیا، انہوں نے پانی نکالنا چاہا کنویں سے، جب ڈول نیچے گیا تو یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ چمک کے، تو جب ڈول کو نکالا گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، تو نکالنے والا کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری یہ تو ایک نوجوان ہے، بچہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہمیں تو ایک بہت بڑا جو ہے مال مل گیا۔ تو بھائی بھی انتظار میں کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے
کہ یہ قافلے والے نکال دوڑتے ہوئے آئے کہنے کہ یار یہ ہمارا ایک غلام تھا بھاگا ہوا تھا تو یہ تمہارے ہاتھ لگا ہے۔ پہلے تو انہوں نے مانا نہیں، پھر وہ مان گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے کچھ دے دو اور لے جاؤ اس کو۔ وَأَسَرُّوا بِاللَّهِ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معمولی پیسوں کے بدلے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا، یعنی انہوں نے بے رغبتی اختیار کی۔ اور جب انہوں نے بیچ دیا تو یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے بڑی محبت تھی، قافلے والوں سے کہنے لگے ذرا مجھے اجازت دو میں ان کو مل لوں۔ تو جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام تو آ رہے ہیں، کہنے لگا کیوں آ گئے؟ فرمایا کہ یار مل تو لو، پھر کہ کیا پتہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ملے، جب واپس آئے تو قافلے والے کہنے لگے یار تیرے جیسا وفادار غلام اور ان جیسا بے وفا مالک بھی کوئی نہیں ہم نے زندگی میں دیکھا، اتنی وفا، وہ بے رغبتی کر رہے ہیں، پھینک کر جا رہے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام بڑی محبت کر رہے ہیں۔ اور پھر قافلے والے لے گئے، مصر میں جا کر فروخت کیا۔ تو ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے، اس واقعے کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، مکمل تکمیل تک لے جائیں گے۔ یہ بڑا بہترین واقعہ ہے، اس کو اللہ پاک نے فرمایا احسن القصص، کہ بہترین قصہ ہے۔ واقعات تو قرآن پاک میں کئی انبیاء علیہ السلام کے کئی قوموں کے بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک مکمل بیان فرمایا ہے۔ ورنہ قرآن پاک جہاں مقصودی چیز ہوتی ہے وہ بیان کرتے، کسی قصے میں نہیں، پورا قصہ نہیں واقعہ بیان کرتا، لیکن اس واقعہ کو قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر آخر تک یہ واقعہ سارا کا سارا بیان کیا ہے۔ تو یہ احسن القصص جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں احسن القصص ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔